أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس سے پہلی آیت میں تمام مخلوق کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تمام مخلوق کی برائی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تمام مخلوق میں اندھیرا بھی داخل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مستقلاً ذکر فرمایا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ خاص طور سے تم اندھیرے کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح سفلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر جادو کرنے کے لیے اور سفلی عمل کرنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ رات کے وقت میں جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو شیاطین سے تعلق اور دوستی لگاتے ہیں اور شیاطین سے مدد مانگتے ہیں اور ان سے مدد مانگ کر لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، ٹونے اور ٹوٹکے کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اندھیرے کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو اندھیرا صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی سورج کے ڈوب جانے کی وجہ سے اور رات آ گئی، اسی کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور اس اندھیرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرا اندھیرا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہ معاصی اور گناہوں کا اندھیرا ہے۔ جتنی بھی بدعملیاں ہے، اللہ رب العزت کی حکم عدولیہ ہے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سب بھی اندھیرا ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں ہم مشاہد اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا اہتمام کریں، وہی ہم
معاصی کا جو اندھیرا ہے، گناہوں کی جو ظلمت ہیں، ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اہل نینوا کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے نینوا والوں کو خوب سمجھایا کہ تم توحید قبول کرو، تنہا اللہ کو عبادت کا مستحق سمجھ کر اسی کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکو۔ لیکن اہل نینوا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا فرمائی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ان پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا مجھے اس بستی کو چھوڑ کر چل دینا چاہیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، اشارہ نہیں ملا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ واقعہ لمبا ہے۔ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی۔ کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بھگوڑا غلام کشتی میں سوار ہوتا ہے تو اس طرح کشتی بھنور میں پھنستی ہے اور ڈوب جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی بھگوڑا غلام ہوں، اللہ کے اشارے کے بغیر میں نے بستی کو چھوڑ دیا ہے، لہذا مجھے سمندر میں ڈال دیا جائے اور کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا جائے۔ لیکن کشتی والے تیار نہیں ہوئے۔ ان کو یہ بات گلے سے نیچے نہیں اتری کہ اتنا اچھا آدمی بھگوڑا غلام کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ ہم قرآن اندازی کریں گے، قرآن جس کے حصے میں نکلے گا وہی بھگوڑا ہوگا اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلتا رہا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنایا اور نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک تسبیح القا ہوئی جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ آپ کہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اور ہر کمی سے پاک اور منزہ ہے۔ بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں نے تیرے اشارے کے بغیر بستی کو چھوڑ کر اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم ہوا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے کے اوپر ڈال دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح اور ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غم سے اور گھٹن سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مؤمنین کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے
اللہ نے فرمایا ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، تو کیا سارے مومنین جتنے بھی پیدا ہوں گے اللہ پر ایمان لائیں گے وہ سب کیا مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں گے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام ظلمات اور تاریکیوں میں پھنس گئے، انہوں نے ہمیں پکارا، ہماری پناہ مانگی، ہم نے ان کو پناہ عطا فرمائی اور ان کو ان اندھیروں سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح مومنین اگر گناہوں کے اندھیروں میں پھنس جائیں گے اور معاصی کی تاریکیوں میں پھنس جائیں گے اور اس وقت اگر وہ ہمیں پکاریں گے اور ہماری پناہ چاہیں گے تو ہم گناہوں کی ظلمتوں اور معاصی کے اندھیروں اور تاریکیوں سے ہم انہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ رب العزت نے من شر ما خلق کے بعد خاص طور سے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ اندھیرے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول کی طرف نظر کرے تو ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، چاروں طرف اندھیرے مسلط ہیں، کفر و شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، حرام خوریوں کا اندھیرا، سٹا اور جوئے کا اندھیرا، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت و فحاشیت کا اندھیرا، الغرض چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے مسلط ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان اندھیروں سے اور ان معاصی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم تذکرے تبصرے تو خوب کرتے ہیں، کبھی سیاست پر تبصرہ کرتے ہیں کہ سیاسی لیڈر ایسے ہو گئے اس لیے چاروں طرف گناہ عام ہو گئے ہیں، اور کبھی حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں، کبھی ماحول کا رونا روتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہماری اپنی مجلسیں گرم ہوتی ہے۔ لیکن ایسے پرفتن ماحول میں، گناہوں کے اندھیروں میں اللہ کی پناہ مانگنے والے اور اس کے سامنے رو کر اپنا دامن پھیلانے والے اور یہ عزم کرنے والے کہ ہمیں اللہ کی مدد سے گناہوں سے بچنا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہمیں ہدایت کرتی ہے کہ ہم اندھیروں کے شر سے، معاصی کی برائی سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اور ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام ہماری اپنی زندگی میں آئے۔ یہ موجودہ دور کی ہماری سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے۔ ہم نے کھانے پینے کو، اچھا مکان بنانے کو، اچھی گاڑی خریدنے کو، تجارت کو ترقی دینے کو، جائیداد بڑھانے کو اپنی ضرورت سمجھا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس سے بڑی اور اہم ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ دنیا کی جو جائیدادیں، روپیہ اور پیسہ اور اچھے مکان اور اچھی گاڑیاں، یہ سب تو دنیا کے گھرونڈے ہیں جو موت پر یہی رہ جانے والے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اگر کچھ آئے گا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام، یہ ہمیں قبر اور حشر میں کام آئے گا۔ امام غزالی نور اللہ مرقدہ جو بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں،
اور تصوف و سلوک کے بھی بہت بڑے امام سمجھے گئے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ سب سے بڑا عالم اس دنیا میں وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں کے نقصانات کو جاننے والا ہو۔ آج ہم سب سے بڑا عالم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہو، حالانکہ امام غزالی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم نہیں ہے جس کے پاس معلومات زیادہ ہو، بلکہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا صلہ صرف آخرت میں ملے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے یا گناہوں سے بچنے کی بات آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا پورا بدلہ تو آخرت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نار سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم گناہوں سے بچیں گے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مصائب اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ کسی باندی کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اس باندی کی ملاقات ہو جائے اور میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کروں اور اس کو پھسلا کر اپنی جال میں پھنساؤں اور اپنی جنسی خواہش اس سے پوری کروں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ لونڈی اپنے گھر سے نکلی اور یہ بھی راستے سے گزر رہا تھا، آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نوجوان نے اس لونڈی سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا عاشق ہوں۔ وہ باندی اور لونڈی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، چنانچہ اس نے کہا مجھے بھی تم سے محبت ہے، تم بڑے پیارے نوجوان ہو، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چونکہ دل میں لونڈی کے اللہ کا خوف تھا، اس لیے دل سے یہ جملہ نکلا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس نوجوان کے دل پر یہ جملہ اثر کر گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس دنیا میں دنیا کے پیچھے لگنے کے بجائے اور غلط کاریوں میں مبتلا ہونے کے بجائے فلاں بستی میں علماء رہتے ہیں، وہاں جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان سے دین سیکھنا چاہیے اور تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ نوجوان اس ارادے سے اس بستی کی طرف چلا۔ راستہ چل رہا تھا کہ ایک بوڑھے میاں مل گئے، پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں جگہ جانا ہے۔ تو بوڑھے میاں اس بستی کے قریب جا رہے تھے، اسی علماء کی بستی کے رہنے والے نہیں تھے، علماء کی بستی کے قریب ایک دوسرا قریہ اور دیہات تھا، وہ بوڑھے میاں وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ نوجوان ان کے ساتھ چلا۔ سخت گرمی کا دن تھا، لو چل رہی تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے اوپر ایک بادل بھیج دیا، جو بادل ان کو سایہ دے رہا تھا۔
اب یہ نوجوان سمجھا میں تو گنہگار آدمی ہوں، توبہ کی غرض سے جا رہا ہوں، اس بوڑھے میاں کی برکت سے یہ بادل ہمارے سروں کے اوپر آیا ہے۔ اور بوڑھے میاں یہ سمجھتے رہے یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، اس کی جوانی ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ بادل بھیجا ہے، اور سخت گرمی اور لو سے اللہ رب العزت نے اس طرح ہماری حفاظت فرمائی۔ دونوں یہ سمجھتے رہے۔ جب ان دونوں کا راستہ الگ ہوا، نوجوان ادھر جانے لگا اور وہ بوڑھے میاں اپنی بستی میں جانے لگے، تو وہ بادل نوجوان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ پتہ چلا اللہ رب العزت نے اس نوجوان کے اعزاز میں اور اس کو گرمی اور لو سے بچانے کے لیے یہ بادل بھیجا تھا۔ بوڑھے میاں کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے اے نوجوان، تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا یہ اعزاز فرمایا؟ تو نوجوان کہنے لگا میں تو گنہگار بندہ ہوں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں توبہ کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے علماء کی صحبت میں نکلا ہوں۔ اللہ نے اسی کی برکت سے یہ بدلی بھیجی جس سے ہم گرمی سے محفوظ رہے۔ نوجوان اور بوڑھے میاں دونوں مذاکرہ کرنے لگے کہ واقعی جو بندہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے وہ زنا میں مبتلا ہونے سے بچ گیا، اللہ نے دھوپ سے بچنے کا یہ انتظام فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں دنیا میں بھی بندے کو سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب ماں باپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے بچنے کی برکت سے ان کی اولاد کی بھی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ نقل کیا گیا ہے علیہم الصلوات والتسلیم کہ ایک بستی میں سے ان کا گزر ہوا، بستی والوں سے انہوں نے دعوت مانگی کہ ہم تمہارے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، ہمیں کھانا کھلائیے۔ بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اسی بستی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو برابر کر دیا اور گرنے سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ تو اتنے بدباطن ہیں، ہماری دعوت بھی نہیں کی اور تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو حضرت خضر نے کیا فرمایا، اصل معاملہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کی نیکی کی برکت سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ ان یتیم بچوں کا خزانہ چھپا رہنے دیا جائے تاکہ یہ بڑے ہو کر وہ خزانہ اندر سے نکالے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اور بستی والے اسے لوٹ لیتے۔ دیکھیے ماں باپ کی نیکی اور ان کے تقوی کی برکت سے اللہ نے ان کے بچوں کی پشت پناہی فرمائی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سکون عطا فرمائے، ہمارا دنیا اور آخرت میں اعزاز ہو، ہر پریشانی مصیبت فتنوں سے ہماری حفاظت ہو،
تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیور تقوی سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ہم اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں میرا کوئی عمل اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ ضروری ہے کہ یہ خوف اور یہ فکر ہمارے اپنے اوپر سوار ہو۔ مسلمانوں، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بڑے بوڑھوں کا کہ اگر ہم بچوں کو کوئی معمولی گناہ کرنا ہوتا تھا تو ہمیں چھپ کے کرنا پڑتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کھلم کھلا کوئی گناہ کریں۔ آج ہماری نوجوان نسلیں آپ اندازہ لگائیں کدھر جا رہی ہے۔ سٹہ جوا ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ چند 11 لوگ بلکہ 11 دو 22 لوگ میچ کھیلتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، پیسہ کمانے کی ایک سازش ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ سٹہ اور جوا کتنا بڑا گناہ ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن آج اس کی نفرت اور ہمارے دل سے، نوجوان نسلوں سے آج ختم ہو رہی ہے۔ کوئی اسے گناہ تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ لوگ جری ہو کر گناہ کر رہے ہیں، بے پردگی کا سیلاب ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے ابتدا کریں۔ میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی ہے کہ کس طرح اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے، ہم تقوی سے آراستہ ہو، ہم خود گناہوں سے بچے، ہمارے گھر والے گناہوں سے بچے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر کریں۔ اصل بات یہ ہے میں خود گناہ سے نہیں بچتا تو میں اپنی اولاد کو کس منہ سے کہوں گا کہ یہ گناہ مت کرو۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہم سچی پکی توبہ کریں، اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اے اللہ چاروں طرف اندھیرے مسلط ہیں، فضا میں گناہ گھوم رہے ہیں، آپ کی پناہ عطا فرما دیجئے اور اس لائن پر پڑ جائیے تو پھر ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی گناہوں سے بچا سکیں گے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم کی اس ہدایت پر مجھے اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاصی کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے اپنے معاشرے اور ماحول کو پاکیزہ بنائے۔ اللہ کرے ہمارا معاشرہ اور ماحول ایسا پاکیزہ بن جائے کہ کسی کو گناہ کرنے کی ہمت ہمارے اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں نہ ہو۔ جتنی محنتیں اس کے لیے ہو رہی ہے اللہ ساری محنتوں کو برابر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو، کوئی وقت اور گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو۔ اے اللہ بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے
لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس سوال لینے کے لیے کوئی پیالہ اور کوئی دامن بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہر طرح سے خالی ہے، تیرے فضل کے امیدوار ہو کر تیرے دربار عالی میں بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اب ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کی اس آیت نے آج کی مجلس میں ہمیں جو تعلیم دی ہے، اے اللہ ہم سب نے ارادے کیے ہیں ہم گناہوں سے آپ کی پناہ مانگتے رہیں گے اور گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے، اے اللہ آپ کی دستگیری کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہر طرف معاصی کی ظلمت ہے، فضاؤں میں گناہ گھوم رہے ہیں، اے اللہ بچے تو کیسے بچے؟ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلیں دن بدن گناہوں کے سمندر میں ڈوبی جا رہی ہے، اے اللہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں نظر آتا ہے، اے اللہ آپ ہاتھ پکڑ لیجئے، ہمیں اور نوجوان نسلوں کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا دیجئے، نورانی بنا دیجئے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر فرد بشر کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے، ہمارے اس دیہات کے ماحول کو پاکیزہ بنا دیجئے، گناہوں کے سلسلے یہاں سے ختم فرما دیجئے، بدعات، رسومات، خرافات اور شرکیات کو مٹا دیجئے، شریعت اور سنت کے نور کے انوار سے اے اللہ اس پوری بستی کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے قرآن کی محبت عطا فرما دیجئے، زیور قرآن سے آراستہ ہونے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کی جان مال عزت آبرو ایمان عمل اور تقوی کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا لیجئے۔ اے اللہ ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجئے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے بنا چاہیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔